الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں محبت کے حوالے سے روحانی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کئی سال سے الحمدللہ اس روحانی وظیفے کو، اس روحانی عمل کو کیا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے، خود بھی کیا، عوام الناس کو بھی بتلایا، الحمدللہ بڑا مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ روحانی وظیفہ ان لوگوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں جو کاروباری حضرات ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں ڈیلنگ کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جاتی، ان کی ڈیلنگ مکمل نہیں ہو پاتی، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ ناکام واپس لوٹتے ہیں، پریشان حال کہ ہماری تجارت میں ہمیں ترقی نہیں مل رہی، بزنس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، کاروباری حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ جس کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں وہ کسٹمر ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل ہماری اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ پڑھیں، دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ نے جو ابھی دعا ریکارڈ کرنے والا ہوں، گفتگو کرنے والا ہوں، وہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعا جو ابھی دعا آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا انشاءاللہ، وہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے بعد نماز عشاء۔ بعد نماز عشاء یہ دعا 101 مرتبہ پڑھیں اور سرمے پہ دم کریں۔ سرما پہ دم کر کے جب آپ نے کہیں جانا ہو، کسی کو قائل کرنا ہو، کوئی خاص کام ہو لیکن دوسرا متوجہ نہ ہو رہا ہو، کہیں بھی کوئی بات منوانے کے لیے جانا ہو تو وہ سرما آنکھوں میں ڈال لیں۔ وہ سرما جب آنکھوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات توجہ سے سنی جائے گی، آپ کی گفتگو پر مکمل توجہ ہوگی اس بندے کی، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، جو بھی آپ ڈیلنگ کریں گے کامیاب ہوگی، جس بات کے لیے آپ کسی کو قائل کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بیرونی ممالک میں، خاص کر متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ابو ظبی وغیرہ میں رہنے والے اپنے کفیل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جن کی کفالت میں وہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے سامنے جب بھی جائیں تو یہ سرما ڈال کے جائیں تاکہ ان سے کوئی بات منوا سکیں، تنخواہ بڑھانے کا معاملہ ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو، آپ ان سے جب کہیں گے انشاءاللہ آپ کی بات سن لی جائے گی، آپ کی بات پہ توجہ دی جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 101 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر سرمے پہ دم کرنی ہے بعد نماز عشاء۔ دعا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید فعال لما يريد بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
توكلت وهو رب العرش العظيم. دعا پھر پڑھ رہا ہوں. یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید فعال لما يريد. بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تیسری مرتبہ پھر دعا ذکر کرتا ہوں. یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید فعال لما يريد. بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعا کے شروع میں 3 مرتبہ یا بدوح، 3 مرتبہ یا ودود آیا ہے. اس کے بعد یا ذا العرش المجید، مجید کی دال کے اوپر پیش ہے. یا مبدئ یا معید فعال لما یرید. آگے بحقی، بحقی کے بعد جو 2 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری آیات مبارکہ ہیں. قرآن کریم میں سورہ توبہ اس کی آخری 2 آیات مبارکہ، پارہ نمبر ہے 11. سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، پارہ نمبر 11 میں ختم ہو رہی ہے. پارہ نمبر 11 میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، جو میں نے اس دعا میں بھی تلاوت کی ہیں. 101 مرتبہ آپ سرمے پر دم کریں، سرما ڈالیں، اور پھر جس کے پاس بھی بات منوانے کے لیے جائیں، دیکھیں قرآن کا اثر، دیکھیں اس وظیفے کا تماشا کہ کس طرح کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، کس طرح خوشیاں آپ کے قدموں کی دھول بنتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی سبق میں نئے مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. میری طرف سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.